جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیچ اختیارات کو لے کر جو معاملہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے، اس میں مزید 6 ججز کی انٹری ہوئی ہے اور اس کی کچھ اہم ترین جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے گھر کون سے ججز اکٹھے ہوئے تھے اور کون کون جج وہاں پر نہیں آیا تھا، اس حوالے سے بھی ایک اہم ترین رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں، یہ ایک جو توہین عدالت کا معاملہ ہے اس کے اوپر آمنے سامنے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کا کیس کسی بھی طرح سے یا تو جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں نہ جائے یا پھر یہ فل کورٹ میں نہ جائے، اس کو روکنے کے لیے کون سے ججز جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اس کے اوپر ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز میرے پاس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کامنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ ایک کیس تھا بیسیکلی کسٹم کا، اور اس شک کو کالعدم قرار دینا تھا، اور اس میں آئینی سوال آ گیا۔ تو آئینی جب سوال آیا تو پھر اس وقت جو فریقین کے وکیل تھے جس میں بیرسٹر صلاح الدین، انہوں نے جب بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا اور اس کے بعد وہاں سے ایک معاملہ شروع ہوا جو آہستہ آہستہ بڑھتے جو ہے وہ اس لیول کے اوپر چلا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے، جسٹس عائشہ ملک نے، جسٹس عرفان سعادت خان نے یہ کہا کہ ہم پہلے جو اختیارات ہیں نا اس کے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ اختیارات کا معاملہ جو ہے آیا اور اس میں بینچ جو ہے اس کو پہلے توڑا گیا، اور جب بینچ ٹوٹا اور پھر اچانک جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، وہ اچانک سے جو ہیں وہ بیچ میں آئے اور یہ کیس ہی آئینی بینچ کو ٹرانسفر کر دیا۔ اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کافی برہم ہو گئے، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کو یہ بھی کہنا پڑا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو ایشو ہے اس کو لے کر اتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ جسٹس منصور نے یہ کہا کہ میرا تو کسی بھی لیول کے اوپر یہ مائنڈ نہیں تھا کہ میں 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ ایشو اس کو جو ہے وہ اس کیس میں لے کر آؤں، لیکن چونکہ وہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کے جو بینیفیشری ہیں وہ تو ذرا سا بھی جو تنکا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو رومز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف جب جسٹس منصور اس کیس کی سماعت کر رہے تھے تو دوسرے کورٹ روم میں نا ججز ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یار پتہ کرو اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا خوف کتنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ بات کر رہے ہیں اور میرٹ کی وہ بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہوا کہ یہ جو کیس تھا آئینی بینچ کو ٹرانسفر ہو گیا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ اس کے اوپر تپ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک کیس ایک بینچ کے سامنے لگا ہوا ہے اور ججز کمیٹی اس بینچ کو دوسرے اس کے ساتھ لگا دیتی ہے۔ اس میں پھر آپ کو پتا ہے اینڈ کے اوپر بڑوں کی لڑائی میں جو ہے وہ پیادے مارے جاتے ہیں۔ پیادے مطلب یہ کہ وہ لوگ جو چھوٹی پوزیشنز کے اوپر ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار جو ہیں نظر عباس، ان کے اوپر توہین عدالت بھی لگ گئی اور ان کو عہدے سے بھی برطرف کر دیا گیا، اور سنگین غلطی کہ یار یہ جو کیس تھا اصل میں آئینی بینچ کا تھا، اور آئینی بینچ جو ہے وہ غلطی سے جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو بینچ ہے اس میں لگ گیا تھا۔ اب اس کے اوپر مزید جو ہے وہ معاملہ بڑھ گیا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے توہین عدالت میں یہ تک کہہ دیا کہ بادی نظر میں ججز کمیٹی جو ہے اس نے جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی کی اور توہین عدالت کی ہے، لیکن ہم ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کریں گے، چلو میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن کام انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ نے جب بولا تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ مزید جو ہے وہ بگڑ گیا۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل توہین عدالت کا جو نوٹس تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور نظر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل 27 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی جو ایک بینچ ہے وہ تشکیل دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس چیلنج کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔